ناظرین السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس ہفتہ وار لائیو ٹرانسمیشن سے آپ کو بیماری سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، پھر وہ بیماریاں جو کہ ہماری سوسائٹی میں جس کا برڈن زیادہ ہو اس کے ایکسپرٹ بلا کے ان سے بچنے کے طریقے پوچھتے ہیں۔ تو ناظرین بیماری کوئی بھی ہو، اگر اب شروع میں ہی اس کی تشخیص کروائیں گے اور کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کرائیں گے تو وہ آپ کو علاج سستا بھی ہوگا، اس سے مکمل صحتیابی ہوگی۔ بدقسمتی سے جو گزشتہ 2 ماہ سے ہمارے ملک میں تقریباً پورا ملک جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے ناظرین، اور لگ بھگ 3.5 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں اس سیلاب سے، جس نے سندھ، KPK، پنجاب اور خیبر پختونخوا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور اس میں بہت ساری جانیں ضائع ہوئیں۔ 1500 کے قریب لوگ جو ہیں اپنی جان کی بازی ہار چکے، کوئی تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے، برے طریقے سے اسٹرکچر ڈیمیج ہو گیا۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے صوبے ہیں بلوچستان جیسے کہ تقریباً جہاں پہ صحت گاہ کے مرکز جو تھے وہ 800 سے 900 کے قریب برے طریقے سے ڈیمیج ہوئے، اور کوئی شخص جو کہ اپنے علاج کے لیے وہاں پہ پانی کی وجہ سے پہنچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر اب سیلاب ختم ہو گیا ہے تو وہاں پہ پانی کھڑا ہے اور ان میں بے شمار بیماریاں جنم دے رہی ہیں۔ تو میں نے آج یہ ڈسکس کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں 2 طب کے پیشے کے آئیکن، ایک ہمارے ساتھ پروفیسر بریگیڈیئر وحید الزمان طارق ہیں میرے میں، جو کہ وائرولوجسٹ ہیں اور جان ہاپکن سینٹر اور WHO کی ٹاسک فورس HIV کنٹرول کے ممبر بھی ہیں۔ بڑا نام ہے ان کا، اور وائرس میں، وائرولوجی میں اور وائرل بورن ڈیزیز میں بہت کام کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ ان سے میں پوچھوں گا کہ اب کیا بڑا چیلنج ہے جو کہ ہمارے ملک کو پیش آ رہا ہے کہ جہاں سیلاب آیا تھا وہاں پہ پانی اب کھڑا ہے، اور ان لوگوں میں 3 بیماریاں جس میں ڈائریا ہے، میزل ہے اور ٹائیفائڈ ہے اور ڈینگی ہے، یہ حملہ آور ہو رہی ہیں۔ ان کو ہم کس طریقے سے بچائیں؟ کہ میرے دوسرے مہمان پروفیسر طاہر یعقوب ہیں، جن کا تعلق یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز سے ہے، وہاں پہ وہ ڈائریکٹر ہیں مائکرو بایولوجی انسٹیٹیوٹس کے، اور مائکرو بایولوجی کے پروفیسر بھی ہیں۔ لائف سٹاک بھی برے طریقے سے افیکٹ ہوا ہے سیلاب میں، بہت سارے جانور جو تھے وہ پانی میں بہہ گئے، اور اب جو جانور بچے ہیں ان میں کون سی بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور پھر کچھ ایسے انسیکٹ اور جانور ہیں جن سے کہ انسانوں میں بیماریاں ٹرانسفر ہوتی ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو میں پہلے پروفیسر وحید الزمان طارق صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ حکومت پنجاب کے ڈینگی ایڈوائزری گروپ کے بھی ممبر ہیں۔ جی طارق صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہماری سوسائٹی کو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ہوگا وہ کچھ بیماریاں جس میں ملیریا، خسرہ، پولیو، ڈینگی اور ڈائریا ہے، اس سے اندیشہ ہے کہ ہمارے اور قیمتی جانیں ضائع ہو جائیں، کیونکہ سیلاب سے اب تک تو تقریباً 1500 کے قریب جو رپورٹڈ ہیں ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ تو آپ کس طریقے سے ہم کنٹرول کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے جو بات کی ہے اس میں ڈینگی جو ہے اس وقت سب سے اہم ہے۔ باقی بیماریاں جو ہیں ان کا پانی پینے کے ساتھ تعلق ہے، جن کا وہ تو پانی پینے سے آپ پھیلتی ہیں، لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے یہ پہلے بھی ڈینگی جو ہے نا پچھلے سالوں میں بھی پرابلم کرتا رہا۔ پانی کھڑا ہے اس وقت، اور صاف پانی کا یہ مچھر ہے جو ڈینگی کاز کرتا ہے، اور اس میں چونکہ آج کراچی میں بھی ہمیں پتہ چلا کل 9 وفات پا گئے ہیں لوگ، اور کیسز ہوئے ہیں کوئی 120 ایک دن میں ایک دن کی بات کر رہا ہوں، زیادہ نہیں۔ راولپنڈی میں بھی اس کے اثرات، اسلام آباد میں بھی کل 117 120 کیسز ہوئے ہیں۔ تو ڈر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈینگی جو ہے وہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے اگر اس کا بر وقت تدارک نہ کیا گیا اور لوگوں نے مچھر سے اپنے آپ کو کاٹنے سے نہ بچایا، یا مچھر کے لاروا کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گورنمنٹ نے۔ تو یہ جو ہے، جو کھڑا ہوا پانی ہے اس میں تو مچھر پرورش پائے گا؟ دیکھیے مچھر صاف پانی میں پرورش پاتا ہے، پانی بھی آج کل صاف ہے،
اور چل رہا ہو پانی تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو رکا ہوا پانی ہے وہ تو اس میں ہے یہ مسئلہ۔ لیکن میں لوگوں کو ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، ایک تو اپنے جسم کو کور کریں، پورے کپڑے پہنیں، ہاتھ کو بھی کور کریں اگر ہو سکے دستانوں سے۔ اور اس مچھر کی جو زیادہ تر کارروائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سورج کے طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے اور 1 گھنٹہ بعد، اور سورج کے غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے اور 1 گھنٹہ بعد۔ ان اوقات میں باہر نہ نکلیں۔ اور دوسری چیز یہ جو کیمپ وغیرہ گورنمنٹ نے لگانے ہیں جہاں پانی کھڑا ہے اس سے کم از کم 1 میل کے فاصلے پہ لگائیں کہ کلومیٹر سے زیادہ مچھر جو ہے وہ پرواز نہیں کرتا اور اس کی پرواز محدود ہوتی ہے اس ایریے میں۔ میرے خیال آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں ان ایجنسیوں کو جو کہ فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے لیے بہت سارے احتیاط جمع کر رہے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہوگی کیپٹل ٹی وی کی وساطت سے کہ وہ مچھر بھگاؤ لوشن جو ہے وافر مقدار میں بھیجیں، اور ڈائریا کے لیے جو اورس ہے جس سے کہ وہ بچے جو ہیں وہ پانی کی کمی نہ ہو، وہ اس کے بھی پیکٹس میں بھیجیں۔ ایک تو یہ خراب نہیں ہوگا، اور دوسرے مچھر بھگاؤ لوشن جب جسم پہ لگایا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ڈینگی کا مچھر جو ہے انہیں بائٹ نہ کرے۔ پروفیسر طاہر یعقوب صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ویکٹرز بہت زیادہ پھیلیں گے اس علاقے میں، آپ کیا فورکاسٹ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیلاب افیکٹڈ ایریاز جو ہیں وہاں پہ مچھر، مکھی، چوہے جن سے لیپٹوسپائروسس جیسی خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں، کیا یہ پھیلیں گی؟ یہ نقصان ہوا ہے اور بہت سارے پانی کھڑا ہو گیا ہے دوسری جگہ، تو اس کی کیا لاسز ہوں گے؟ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر فلڈ بہت زیادہ ہو تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ ایکٹو پیراسائٹس ہیں کی جیسے ٹکس وغیرہ ہیں، میڈیز ہیں، ان کی کالونی جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے۔ ایک یہ میں اس کا فائدہ سمجھتا ہوں، لیکن اگر جب پانی کھڑا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے جو ہے نقصان بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہ ڈفرینٹ جو ایکٹو پیراسائٹس ہیں وہ گرو کریں گی، اور جو بڑی ساری وائرسز، بیکٹیریا اور جو پیراسائٹ ان کے کیریئر ہیں جو اینیمل تک لے کے جاتے ہیں۔ آلریڈی اس ملک میں جو ہے وہ لمپی اسکن ڈیزیز چل رہی تھی اور اس میں کافی سارے نقصان ہوا۔ پہلے وہ آج سے 4-5 ماہ پہلے سنسی شروع ہوئی، لیکن اب پنجاب کا میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈسٹرکٹ بچا ہے یا کوئی شہر بچا ہے جس میں یہ لمپی اسکن نہ چل رہی ہے، جس میں بہت زیادہ نقصان۔ اس لمپی اسکن کی وجہ سے بہت ساری جو گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز تھیں ساری اسی کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی تھی، جس سے اب جو ہے ویکسین اسکیڈولنگ جو نارملی ہوتی تھی ہماری وہ بھی ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب اور ڈیزیزیں جو روٹین میں ہماری ہوتی تھی بیکاز ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے پراپرلی وہ بھی دوبارہ ایڈپٹ کریں گی۔ ہمیں ایک میجرلی ڈیزیز جو ہماری ایف ایم ڈی ہے، فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز، جو بہت سیریس ڈیزیز ہوتی ہے، جو جس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ یہ ڈیزیز آگے جو ہے اسپریڈ ہوگی۔ سملرلی اسی طرح اور بیکٹیریل ڈیزیز ہیں لائک اینسیکس ہے، لیپٹوسپائرا جیسے ہم نے کہا، اور بلیک کارٹر ڈیزیز ہے، تو یہ بھی ڈیزیز جو ہے انہیں ویکٹر سے ہی کیری کرتی ہیں۔ لیپٹوسپائرا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو ریٹ وغیرہ ہیں اور اس کے لے کے آگے آتے ہیں اس میں گرو کرتا ہے اور وہیں سے پھر یہ جو ہے ڈیزیز آگے ریٹ سے نہ صرف لیپٹوسپائرا ہوتا ہے بلکہ ایک اور ڈیزیز ہے جس کی کہا ہے باٹولینم جو ہے دا موسٹ ٹاکسک جو ہے، جو پورٹنٹ ٹاکسک ہے دنیا کے اندر جو ہے، اس سے زیادہ شاید سیریس ٹاکسن کوئی نہیں ہے، جو ایک پیراسس کرتی ہے بندوں کے اندر بھی اور اینیمل میں بھی، اور وہ پروگریسو پیراسس ہوتا ہے جس سے جو لنگ جو ہے وہ انفلیٹ ہونا بند ہو جاتے ہیں اور وہ جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سیریس ایشو ہے فلڈ کا، لاکھوں جانور آلریڈی مر چکے ہیں، لیکن اب اس کے جو کانسیکوینسز اور بھی سیریس ہیں۔ لیکن طاہر صاحب، معیشت برے طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہے کہ گوشت نہیں ملے گا کھانے کو، دودھ نہیں ملے گا بچوں کو پلانے کے لیے، جب لمپی ڈیزیز تقریباً سندھ میں ہی 36,000 جانور ہیں جن میں کہ لمپی ڈیزیز کا وائرس پایا گیا ہے۔ تو حکومت پاکستان نے، فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی آرڈر کیا ہے ویکسین ٹرکی سے منگوانے کے لیے، کوئی 4 ملین کے قریب جو انہوں نے 40 لاکھ ویکسین منگوائی ہیں، کیا وہ آ کے لگ چکی ہیں یا ابھی پہنچی ہیں کہ نہیں پاکستان؟ سر ابھی پنجاب میں تو کوئی ویکسین نہیں آئی، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اپروول دے دی ہے 6 ملین ڈوزز کی امپورٹ کرنے کی۔ تو 3 ملین جو آپ سے کہہ رہے ہیں شاید سے 3 یا 4 ملین ڈوزز سندھ سے آئی تھی اور سندھ میں لگی تھی ویکسین، اور لیکن ہماری لوکلی ایک ویکسین ماری تھی آرمی شیپ پاکس گوٹ پاکس ویکسین تھی، وہ ہم نے لگائی ہے اور اس کی کراس امیونٹی ہے اس کے ساتھ، لیکن کوئی 60-70% پروڈکشن دیتی ہے، اور دیٹس ناٹ دا سلیوشن نہیں ہے کہ اس آؤٹ بریک کو کنٹرول کرنے کا سلیوشن نہیں ہے۔
آؤٹ بریک اس کو کنٹرول کرنے کے ایک ہی حل ہے کہ جو ہومولوگس ویکسین which is LSD جو لمپی اسکن کی ویکسین ہے وہی لگائی جائے تو یہ ڈیزیز کنٹرول ہوگی, ادروائز یہ ڈیزیز کنٹرول نہیں ہوگی. دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ بیف کی شارٹیج ہو گئی ہے, تو میری ایک عام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لمپی جو ہے از اونلی ڈیزیز آف دا کیٹل کی ڈیزیز ہے, یہ کسی اور اینیمل میں بھی زیادہ نہیں جاتی, ایون بفلو میں بھی ہمارے ابھی تھوڑے سے کیس شاید رپورٹ ہونا شروع ہوئے, تو ان میں بندوں کی تو یہ بالکل ڈیزیز نہیں ہے. تو سو اگر بیف کو جانور کسی کو لمپی اسکن ہے تو اس کا بیف کھایا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر طاہر یعقوب صاحب, آپ نے جانوروں میں پھیلنے والی بیماریاں اس کا ذکر کیا. اب میں پروفیسر وحید الزمان طارق آپ کی طرف آتا ہوں. صرف مجھے ڈینگی کی ابتدائی سائن سمٹمز بتا دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں پتہ ہو, اور پھر اگر تھوڑا سا بھی شک ہو تو وہ کسی قریبی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کروا لیں. تھینک یو ویری مچ. یہ پہلے مچھر کاٹنے سے 5-6 دن کے بعد یہ بیماری ہوتی ہے. اس میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے, بخار لازمی طور پہ ہوتا ہے, یہ چیز پہلے آپ سمجھ لیں. اور پھر آنکھوں کے پیچھے جو جگہ ہے وہاں پہ بھی درد ہوتی ہے, بعض کا جوڑوں میں درد ہوتی ہے, کچھ لوگوں میں ریش نکلتی ہے جسم میں, سب میں نہیں نکلتی, کچھ لوگوں میں, لیکن بخار یہ کافی زیادہ ہوتا ہے. اور پھر یہ اگر اس علاقے میں کیس ہو رہے ہوں, اس محلے میں, اس گاؤں میں یا اس شہر میں, تو اس کو پھر ڈینگی سمجھا جائے گا. لیکن تشخیص کے ٹیسٹ بھی ہیں, وہ بھی موجود ہیں, لیکن ٹیسٹ کیے بغیر بھی جب یہ ایک پینڈیمک کی شکل کہہ لیں یا ایپیڈیمک کی شکل میں کہہ لیں, تو اس وقت یہ ہائی گریڈ فیور اور اس کے بعد یہ جوڑوں کا درد, سکن ریش, یہ اس کی علامات ہیں جو شروع میں ہوتی ہیں. لیکن یہ کافی کمپلیکیشن بھی ہو جاتی ہیں, مائوکارڈائٹس بھی ہو جاتا ہے, دل کا بھی, اور بھی جسم کے مختلف اعضاء اس سے ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر وحید الزمان طارق صاحب آپ کا. ناظرین, آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. آئندہ ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.